معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں عورت کا احترام کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام میں شوہر کے حقوق کیا ہے، اور اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان کبھی تو جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسلام سے قبل عورت کو مال و جائیداد میں حصہ دار نہیں بنایا جاتا تھا۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے عورت کو وراثت میں شامل کیا، اور جو ان کا حق تھا وہ انہیں عطا کیا۔ اور ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، شرع کے موافق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ دور حاضر میں کچھ لوگ اس بات پر نازع ہیں کہ ان کے عورت کے مساوی حقوق دلوائیں، حالانکہ اگر حقائق کو مسخ نہ کیا جائے اور حقیقتاً تاریخ کا مطالبہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسلام کی تعلیمات نے سب سے پہلے عورت کو مظلومیت کی زنجیروں سے آزاد کرایا اور معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کا حق عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ تھا خواتین کا احترام۔ اب دیکھیے کہ اسلام میں شوہر کے حقوق کیا ہیں عورت پر، یعنی شوہر کے حقوق کیا ہے۔ اسلام نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ تو آپ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، مرد افسر ہیں عورتوں پر، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ آنے سے انکار کر دے تو اللہ جو آسمانوں میں اور اس پر ناراض رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ مسلم شریف کتاب النکاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض واجب ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود اطاعت سے انکار کرے گی تو غضب الہی کی مستحق قرار پائے گی، اور وہ اس وقت تک اللہ کے یہاں تو ملعون و مغضوب رہے گی جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی نہیں کرے گی۔ اس حدیث پاک سے خصوصاً ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی ضدپن کی وجہ سے خاوند کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت اپنے خاوند کو ایذا نہ پہنچائے، عورت اپنے خاوند کو ایذا نہ پہنچائے، اس کی حور عین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے ایذا مت پہنچا، اگر وہ تیرے پاس چند روز مہمان ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ شریعت اسلامیہ نے جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے جس سے اس کی خاوند کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ ایذا رسائی بد زبانی سے بھی ہو سکتی ہے، اور بد اخلاقی سے بھی، اس کی آمدنی سے بڑھ کر کرنا، زائد مطالبات کی صورت میں بھی ایسا۔ عام طور پر عورتیں ان تینوں ہی طریقے سے اپنے خاوندوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ عورت پر خاوند کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے دو باتیں اہم ہیں، ایک نگہبانی اور پردہ، دوسری حاجت کے علاوہ دیگر چیزوں کا مطالبہ نہ کرنا، اور مرد کی حرام کی کمائی سے حاصل کردہ رزق سے پرہیز۔ گزشتہ زمانے میں عورتوں کا یہی کردار تھا، چنانچہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی ہے کہ حرام کی کمائی سے بچنا، کیونکہ ہم دکھ درد اور بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا
المیہ ہے۔ یقیناً شوہروں پر بیویوں کے جو ہے تو حقوق ہے۔ اسلام میں بیوی کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی شوہروں کے بیویوں پر جو ہے تو حقوق کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سے حسن و سلوک سے پیش آئے، ان کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مہربانی کا سلوک کرے اور ان کے ہر دکھ درد میں شریک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا ترجمہ ہے اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، کھلانے پلانے میں، بات چیت میں، زوجیت کے امور میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تین باتوں کی اس وقت وصیت فرمائی جب آپ کی زبان اقدس وصال شریف کے وقت لڑکھڑا رہی تھی اور کلام انور میں ہلکا پن پیدا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ اور وہ تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہونے انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کی برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتی۔ عورتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور تمہارے ہاتھوں میں قید ہے، یعنی وہ ایسی قیدی ہے جنہیں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے کلام سے ان کی شرمگاہیں تم پر حلال کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے توڑ دیا تو نوبت طلاق تک آ جائے گی۔ عورتوں کا خیال رکھا کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے ہر دو صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی، کیونکہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور اور کم عقل ہوتی ہے، لہذا مرد کو تحمل اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز ہے۔ جو لوگ ان کے برعکس تشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح سیدھا کر لیں گے تو وہ خام خیالی مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح ان کا گھر جہنم گدہ بن جاتا ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اگر بچے ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہوتی ہیں۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ کوئی قدم ایسا نہ اٹھائے جس کی وجہ سے ایسی نوبت آئے۔ بیوی سے حسن و سلوک یہ نہیں کہ ان کی تکالیف کو دور کیا جائے، بلکہ ہر ایسی چیز کو اس سے دور کرنا بھی شامل ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، اور ان کے غصہ اور ناراضگی کے وقت حلم اور مظاہرہ کرنا، اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات آپ کی بات کو جو ہے ضائع قدر اور جو ہے تو نہ بھی مانتی، اور ان میں سے کوئی ایک رات تک گفتگو نہ کیا کرتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حسن و سلوک ہی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقوق زوجین اچھے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کے، تمام مومنین کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، شادمانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔